جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی ہے آپ لوگوں کو صاف طریقے سے؟ جی آواز آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ بہرحال چلیے دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حدیث ہے، حدیث نمبر 350. وانہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ یوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في آخرها. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت ادا فرماتے تھے. ان میں 5 وتر ہوتی تھی. ان میں کیا ہوتی تھی؟ 5 وتر ہوتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی ان میں سے 5 وتر پڑھتے اور تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ مکمل 13 رکعت پڑھتے تہجد کی، جس میں سے 5 رکعت وتر ہوتی. کتنی رکعت وتر ہوتی؟ 5 رکعت. تو اب 13 میں سے آپ 5 نکال دیجئے تو کتنی بچی؟ جی 13 رکعت میں سے 5 رکعت وتر نکال دیں گے ہم تو کتنی رکعت بچے گی؟
جلدی سے جواب دیجیے. 13 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے 13 رکعت نماز پڑھی، جس میں سے 5 رکعت کیا تھی؟ وطر تھی. یوترو من ذالک بخمس، 5 رکعت وطر اللہ کے نبی نے پڑھی. تو جب 5 رکعت وطر اللہ کے نبی نے پڑھی تو ابتدا کی جو رکعت اللہ کے نبی نے پڑھی اس کی تعداد کتنی ہوئی؟ 13 میں سے 5 مائنس کریں گے تو کتنا بچے گا؟ جی کسی کو نہیں معلوم؟ 13 میں سے 5 مائنس کریں گے تو کتنا بچے گا؟ جلدی بتائیے. جواب اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کیونکہ اسی میں آپ کے لیے ایک اہم مسئلہ چھپا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وتر پڑھی 13 رکعات میں سے، تو 13 میں سے 5 جب مائنس کریں گے ہم تو کتنا بچے گا؟ 8 رکعات. یعنی 8 رکعت اللہ کے نبی نے کیا کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نفل پڑھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نفل پڑھی. اس کا مطلب ہے کہ اسی کو حضرت عائشہ نے دوسرے حدیث میں کیا کہا کہ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یعنی جو 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اس کی تعداد اتنی ہی ہوتی تھی، البتہ وطر کم اور زیادہ ہو جاتی. بعض دفعہ 1 رکعت وطر پڑھتے، بعض دفعہ 3 رکعت وطر پڑھتے، بعض دفعہ 5 پڑھتے، بعض دفعہ 7 پڑھتے، بعض دفعہ 9 پڑھتے. تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں وطر ادا کی، اور وطر کی کنڈیشن یا وطر کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ لاسٹ کے تشہد میں ہی بیٹھے، بیچ میں کہیں نہیں بیٹھے. یعنی 5 رکعت جو وطر اللہ کے نبی نے پڑھی، ایک ساتھ 4 رکعت پڑھی اور لاسٹ کا ہی تشہد یعنی آخری رکعت میں ایک تشہد کے ساتھ 5 رکعت وطر پڑھی. ایک تشہد کے ساتھ 5 رکعت وطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر 2 طریقے کا وطر کا طریقہ پایا جاتا ہے. ایک ہے جیسے مثال کے طور پہ 3 رکعت نماز وطر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے رکعت میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر تیسرے رکعت میں ایک اور تشہد، دوسرا تشہد ہوتا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. تو یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھنٹک حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے وطر کے سلسلے میں حدیث بھی بیان کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وطر مغرب کے مشابہ نہیں ہے، مغرب کی نماز کے مشابہت میں وطر نہیں ہے. یعنی وطر کی نماز مغرب کی نماز سے الگ ہے. اب دیکھیں اگر کوئی 3 رکعت وطر پڑھتا ہے اور 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھتا ہے اور 2 تشہد کے ساتھ مغرب بھی پڑھتا ہے، 2 تشہد کے ساتھ وطر بھی پڑھتا ہے، تو آپ بتائیے دونوں نمازیں یکساں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دونوں ایک یکساں ہو گئی، دونوں کے اندر سملیرٹی ہو گئی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ دونوں یکساں نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہے. تو الگ الگ کیسے ہوگی کہ پہلی رکعت میں پہلا تشہد جو دوسری رکعت میں پڑھا جاتا ہے وہ وطر میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ڈائریکٹلی لاسٹ رکعت میں. یعنی انسان پہلی رکعت پڑھے گا، دونوں سجدے کرے گا اور سجدے کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے گا، پھر دوسری رکعت پڑھے گا، رکوع سجود کرے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر ڈائریکٹ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اور تیسری رکعت میں کیا کرے گا؟ تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا اور دوسری دعاؤں کے بعد سلام پھیر دے گا. تو اسی طریقے سے 5 رکعت والی جو وطر ہوگی، 5 رکعت والی جو وطر ہوگی اس میں بھی ایک ہی تشہد ہوگا جو بالکل لاسٹ والی رکعت میں ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں نماز پڑھی تہجد کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں سے 5 رکعت کیا کیا؟ وطر پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت وطر پڑھا اور 8 رکعت نفل نماز پڑھی. 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز ادا کی. تو معلوم پڑا کہ 8 اور 5 13 رکعت اللہ کے نبی نے پڑھی، اور 5 رکعت کی کیفیت جو وطر اللہ کے نبی نے پڑھی اس کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک تشہد یعنی لاسٹ والی رکعت میں ایک تشہد پڑھا، اس کے علاوہ کوئی تشہد بیچ میں نہیں پڑھا. تو سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کے نبی نے کس انداز سے پڑھا؟ 5 رکعت والی رکعت میں ہم کو کیسے وطر پڑھنا ہے، یا 3 رکعت والی نماز میں ہم کو کیسے وطر پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟
دیکھیں آپ لوگ جواب نہیں دیں گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، کم از کم میسج کے ذریعے آپ لوگ جواب دے دیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بتائیے، میں پھر سے ایک بار پڑھا دوں حدیث. اوکے جزاک اللہ خیر. دیکھیے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی یہاں جواب آ گیا. دیکھیے اس طریقے سے آپ جواب دیجئے، چاہے میسج کے ذریعے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ان میوٹ ہو کے نہیں بولنا چاہتے ہیں تو، لیکن جواب دیجئے، کیونکہ معلوم نہیں پڑے گا کہ آپ کو آواز آ گئی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی نے 13 رکعات پڑھی، 8 رکعات نفل اور 5 رکعات وتر، جس میں سے 5 رکعات کی کیفیت یہ تھی کہ آخری رکعت ہی میں تشہد پڑھا، بیچ میں کوئی تشہد اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا. اس کے بعد مزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 351. کہتے ہیں وَانْہَا قالت من كل الليل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتهى وتره الى السحر متفق علیہما. ٹھیک ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے. رات کے ہر حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا وتر پڑھنا سحر تک بھی پہنچا. یعنی سحر جو سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کا اختتامی جو وقت ہوتا ہے، جہاں فجر کی نماز اذان کی ابتدائی جو اوقات اسٹارٹ ہوتے ہیں، وہاں تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر کا وقت پہنچا. یعنی عشاء کے بعد سے لے کے سحری تک کسی بھی وقت میں انسان کو جب موقع ملے وتر کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے، وتر کی نماز اس کو ادا کرنی چاہیے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا. سحر سے مراد کیا ہے؟ صبح کاذب. صبح کاذب سے یعنی یہ وہ وقت ہے جب سفیدی ہے جو مشرقی افق میں طلوع فجر سے پہلے سیدھے ستون کی مانند نظر آتی ہے. یعنی آپ دیکھیں جب آپ سحری کا وقت یا کبھی سحری کے وقت انسان اٹھے گا تو وہ دیکھ سکتا ہے رمضان وغیرہ میں خصوصی طور پہ کہ صبح کی جو کیفیت ہوتی ہے، دو قسم کی صبح احادیث میں ملتی ہے. ایک صبح کاذب اور ایک صبح صادق. صبح صادق یعنی افق طلوع ہو جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد، جو بالکل روشنی ہو جاتی ہے، آسمان پورا سفید ہو جاتا ہے یا نیلا ہو جاتا ہے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور صبح کاذب یعنی وہ وقت جب بالکل سحری کا وقت جو ہے، سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے صبح کاذب، اور اختتام سحری تک یا فجر کی اذان تک آپ مان لیجئے اس کو. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ صبح کاذب ہوتا ہے اور سفیدی ایک جانب سے اٹھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ پورا آسمان نماز ختم ہوئے تک کیا ہوتا ہے؟ سفید، یعنی آسمان کے اندر روشنی آ جاتی ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کاذب تک وتر کی نماز ادا کی ہے. یعنی فجر کی نماز اذان سے پہلے تک اللہ کے نبی نے وتر کی نماز پڑھی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑ رہا ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حدیث نمبر 352 ہے، وان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق علیہ. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لی کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا میرے لیے ہی یہ بات کہی، یعنی مجھ سے کہا یا میرے لیے یہ بات کہی. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. مجھ سے کہا تو ظاہر سی بات ہے، کوئی بات مجھ سے کہی جائے تو میرے لیے ہی کہی گئی وہ بات. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، یا عبداللہ، اے عبداللہ. دیکھیں یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے. عربی میں جب یا لگ جائے کسی ورڈ کے اوپر تو اس کے بعد والا جو ورڈ ہے اس کے اوپر زبر آ جاتا ہے. دیکھیں یا عبداللہ، عام طور پہ ہم کیا بولتے ہیں؟ عبداللہ اللہ کا بندہ. لیکن یہاں پہ یا عبداللہ دال کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا یا عبداللہ، اے عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا. لا تکن مثل فلان، فلاں شخص کی طرح، فلاں شخص کی مانند تم مت بن جانا. کیوں نہیں بن جانا؟ کیا عمل کرتا تھا وہ، اور کیوں اللہ کے نبی نے کسی شخص کی نسبت دیتے ہوئے بیان کیا کہ عبداللہ اس کے سامان نہیں بننا؟
کیا چیز ہے؟ دیکھیں کہتے ہیں کانا یقوم من اللیلی، کہ وہ شخص پہلے کیا کرتا تھا؟ یقوم، قیام کرتا تھا، لیلی، رات کو، یعنی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا، رات کا قیام اللیل وہ کیا کرتا تھا، قیام اللیل وہ کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ فترک قیام اللیل، اس نے قیام اللیل کو چھوڑ دیا، قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔ تو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر انسان قیام اللیل کرتا ہے یا اس قسم کا کوئی بھی دوسرا نیک عمل کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی پابندی بھی کرے، اس کو چھوڑے نہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل کیے جائے، یعنی ایک بندہ اگر مسلسل کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک نہایت ہی پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے وہ چیز بہت اچھی ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کو محبوب بنانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں کی طرح نہ ہونا کہ وہ پہلے قیام اللیل کرتا تھا، بعد میں اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا، قیام اللیل کرنا ہی بند کر دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایک کام دوام کے ساتھ انجام دے، اور دوام یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے حدیث نمبر 353، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں وَعَنْ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتروا یا اہل القرآن فإن اللہ وتر یحب الوتر، رواہ الخمسۃ وصححہ ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اے قرآن والو، اے اہل قرآن، اہل قرآن سے مراد وہ اہل قرآن نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں موجود ہے، یہ بھی بات سمجھ لے، پہلے حدیث سن لے۔ کہتے ہیں کہ اے اہل قرآن، اے قرآن والو، وطر پڑھا کرو، وطر پڑھا کرو، اللہ خود بھی وطر ہے، اللہ خود بھی وطر ہے، ان اللہ وطر، یقیناً اللہ کیا ہے؟ وطر ہے۔ اللہ وطر ہے کہ کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ اللہ وطر ہے کہ کیا مطلب ہے؟ واحد ہے اللہ، جی اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، یعنی ایک ہے۔ اس سے کیا معلوم پڑ رہا ہے؟ وطر کی نماز سنگل ہے، اکیلی، ایک رکعت، جی ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ کے نبی کہہ گئے کہ اللہ یقیناً خود بھی کیا ہے؟ وطر ہے، اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی ایک اللہ اکیلا ایک ہے۔ ایک سے مراد کیا ہے؟ طاق ہے۔ طاق عدد میں سب سے پہلا جو عدد ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، طاق عدد، جس کو آپ آڈ اور ایون کہتے ہیں نا، آڈ اور ایون نمبرز کہتے ہیں، تو اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی یا اردو میں آپ کہہ لیجئے طاق اور جفت، طاق اور جفت۔ طاق کون سے عدد ہوں گے؟ 1 3 5 7 9 11 13 15، یہ طاق عدد ہوں گے، اور جفت 2 4 6 8 10، یہ جفت عدد ہوں گے جن کے جوڑے ہیں، جن کے جوڑے نہیں ہیں وہ طاق عدد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ وطر فإن اللہ وطر، بے شک اللہ کیا ہے؟ وطر ہے، یعنی طاق ہے۔ طاق کی جو ابتدا ہو گئی ایک سے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ وطر ہے، یحب الوطر، اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی طاق عدد کو پسند کرتا ہے، طاق عدد والی کوانٹٹی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز وطر ہے۔ اب وطر ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے، 3 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 5 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 7 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 9 بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 اور 11 رکعات تک وطر پڑھنا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اے اہل قرآن، تم وطر پڑھا کرو، وطر پڑھا کرو، اللہ خود بھی وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ اسے 5 حدیثوں کے اندر، 5 کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ مذکورہ جو حدیث ہے، جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے،
اس کو بعض اہل علم نے سندن ضعیف قرار دیا ہے، بعض اہل علم نے سندن ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ وطر یعنی اس کو دوسرے محققین نے دوسری سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کی سند صحیح اور حسن درجے تک بھی جاتی ہے۔ لہٰذا مذکورہ سند اگر ضعیف بھی ہو، یعنی مذکورہ سند کو اگر ضعیف مان بھی لیا جائے تو اسی قسم کی دوسری حدیث موجود ہے، دوسری سند موجود ہے جو اس بات کی شاہد بنتی ہے اور اس کی گواہی دیتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث عملی طور پہ صحیح ہے، کیونکہ اسی معنی کی دوسری حدیثیں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث سے جو اہل قرآن کہا گیا ہے، اہل قرآن سے کون لوگ مراد ہے؟ اہل قرآن سے کون لوگ مراد ہے؟ دیکھیں، اہل قرآن اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو کہا جو حفاظ تھے، جو حفظ کرتے تھے قرآن کو، جو قرآن کو حفظ کرتے تھے، تو اہل قرآن اللہ کے نبی نے ان کو کہا، یعنی اے حفاظ کی جماعت، اے حفاظ کی جماعت، اے قرآن کو حفظ کرنے والوں کی جماعت، کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ یعنی اللہ کے نبی رغبت دلا گئے کہ ان کو چاہیے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، تاکہ قرآن کے اندر مزید مضبوطی پیدا ہو، اور رات کا پڑھنا انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے، اس کو کیا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ خصوصاً تہجد کا جو وقت ہے، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بہت بہترین وقت ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، یہ بھی قرآن حفظ کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہاں پہ یہ بات بیان کی کہ اے اہل قرآن، یعنی حفاظ، اے قرآن کو پڑھنے والوں، اے قرآن کو حفظ کرنے والوں، وطر کو پڑھا کرو، یعنی تہجد کا اہتمام کیا کرو، وطر کا اہتمام کیا کرو۔ فإن اللہ وطر، اللہ وطر ہے اور یحب الوطر۔ اب یہاں پہ ایک سوال دیکھیں، ایک اہم چیز سمجھ لے کہ اگر وطر کی تعداد کم سے کم 3 مانی جائے، یعنی 3 سے کم نہ مانی جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ 3 سے کم وطر نہیں ہوتی ہے، ایک رکعت وطر کو ہم نہیں مانتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے سب سے پہلی چیز تو اللہ کے نبی کے عمل سے ایک رکعت وطر پڑھنا ثابت ہے، قولی فعلی دونوں طور پہ۔ ٹھیک ہے، اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں بات کہی ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ خود وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وطر کی تعداد 3 سے کم نہیں ہے، تو نعوذ باللہ کیا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں، ثلاثہ کا عقیدہ عیسائیوں کے درمیان ہے کہ یعنی گاڈ، سن اینڈ مریم کے طور پہ ان کے جو عقائد ہے، عقیدہ تثلیث کا عقیدہ جو کہلاتا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، تو اس قسم کا عقیدہ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے؟ یقینی طور پہ مسلمانوں کے اندر ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ وطر ہے، یعنی اللہ ایک ہے، ہم سب یہ اس بات کو مان گئے کہ اللہ ایک ہے، اور وطر کی تعداد 1 سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور 9 رکعت اور 11 رکعت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کے اندر حفاظ کے سلسلے میں رغبت دلائی گئی ہے کہ حفظ کرنے والوں کو چاہیے، یا حفظ کے معاملات کو انجام دینے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ رغبت کے ساتھ، اس کو ترغیب اللہ کے نبی دلا گئے کہ راتوں کو اٹھ کے پڑھو، قرآن کو پڑھو، اور یہ قرآن کے سلسلے میں اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بھی بیان کیا کہ یہ کیا ہے، شہادت دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے احادیث صحیحہ کے اندر متعدد احادیث ہمیں ملتی ہے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن لوگوں کی گواہی، لوگوں کے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ یہ وہ شخص ہے جو راتوں میں اٹھ کے مجھے پڑھتا تھا، اللہ یہ وہ شخص ہے جو میری تلاوت کرتا تھا، اور بعض لوگوں کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ یہ وہ ہے جو مجھے کبھی کھول کے نہیں دیکھتا تھا، جس کو کبھی کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، یہ مجھ سے اس نے تعلقات کو توڑا ہوا تھا دنیا کے اندر۔ تو ایک شخص وہ ہوگا جس کے حق میں گواہی دے گا، اور ایک شخص وہ ہوگا جس کے خلاف قرآن گواہی دے گا۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے، اور ہم کو بھی قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی نے اس کی رغبت دلائی ہے۔ دوسری حدیث ہے، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ابن عمر سے کون مراد ہے؟ ابن عمر سے کون مراد ہوتے ہیں؟
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر سے مراد ہوتے. ٹھیک ہے, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اجعلوا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم, کہ تم بناؤ. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, اجعلوا, تم بناؤ آخری نماز اپنی رات کی وتر کو, یعنی وتر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ, وتر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ. اس حدیث میں رات کی آخری نماز کو وتر بنانے کا امر یعنی حکم دیا جا رہا ہے, وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے, وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے, یعنی آرڈر تو ہے لیکن استحباباً ہے. یعنی اگر کسی نے رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لیا, مثال کے طور پہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی, عشاء کی سنتیں آپ نے پڑھی اور عشاء کے بعد آپ نے وتر پڑھ لیا, عشاء کے بعد آپ نے وتر پڑھ لیا, پھر رات کے درمیان یا آخری حصے میں جاگ اٹھے آپ اور 2 رکعت کر کے آپ نے نمازیں ادا کی, نوافل آپ پڑھ رہے ہیں, تو وتر کو جوڑے بنا, وتر کو جوڑا بنا کر, یعنی وتر کو جوڑا بنا لے. ایک شکل تو یہ ہے کہ وتر کو جوڑا بنا لے, یعنی آپ نے 3 رکعت وتر پڑھی تھی یا 1 رکعت وتر پڑھی تھی, تو اب آپ جب رات میں اٹھے تو پہلے 1 رکعت اور پڑھ لیں, اور وہ جو آپ نے 1 رکعت وتر پڑھی تھی اس 1 رکعت کی وجہ سے کیا ہوگی, اب یہ طاق نہیں بچے گی, یہ جفت ہو جائے گی, یہ جفت ہو جائے گی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے وتر کو جفت بنا دے. ٹھیک ہے, اب وتر ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ وتر کو جوڑا بنا کے آپ بعد میں سنتیں پڑھے, جو اہل علم نے بیان کی ہے. دوسری شکل اہل علم نے بیان کی ہے کہ جوڑا بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, وتر کو وتر کی جگہ رہنے دیں, جو آپ نے وتر پڑھ لی ہے اس کو اسی کی جگہ پہ رہنے دیں. اب جو آپ اٹھ گئے ہیں تو نوافل پڑھ لے, جتنی چاہے آپ پڑھے, اور کوئی وتر ادا نہ کرے, کیونکہ رات میں ایک ہی وتر ادا کی جاتی ہے, 2 وتر ادا نہیں کی جاتی. اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ کوئی شخص وتر ادا کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس لیے کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ کر بیٹھتے تھے. صحیح مسلم صلاۃ المسافرین میں موجود ہے. تو اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا عیب یا کسی قسم کی تانا زنی یا کسی قسم کا معاملہ انجام نہیں دینا چاہیے. البتہ وتر کے سلسلے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آرڈر بھی دیا ہے کہ وتر کو آخری نماز بنائے, یعنی زیادہ بہتر یہ ہے کہ وتر کو آخری نماز بنایا جائے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. البتہ بعض ایسے آثار ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو ذکر کیا صحیح مسلم کے اندر, جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا, جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اگر وتر کی نماز آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لے گئے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی. کوئی سوال ہے اس سلسلے میں آپ میں سے کسی کا تو پوچھ لیجیے, ابھی پوچھ لیجیے. جزاک اللہ خیر. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ دیکھیں ایک سوال آیا ہے کہ اگر وتر نہیں پڑھے تو کیا عشاء کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں وتر عشاء کی نماز ہونے یا نہیں ہونے سے وتر کا کوئی تعلق نہیں ہے. عشاء کی نماز ہونے یا نہیں ہونے سے وتر کی نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ وتر کی نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں کے اندر رغبت دلائی ہے, جیسے کہ پچھلے درسوں کے اندر ہم نے اس بات کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وتر حق ہے, علی کل مسلم, ہر مسلمان کے اوپر وتر حق ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی نے زندگی کے اندر کبھی بھی سفر اور حضر میں کبھی بھی وتر کی نماز نہیں چھوڑی. تو وتر کی پابندی اللہ کے نبی نے کی ہے, صحابہ نے کی ہے, اللہ کے نبی نے اس کی رغبت دلائی ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ وتر کی نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے وتر نہیں پڑھی تو آپ کی عشاء بھی نہیں ہوگی, تو یہ بات مناسب نہیں ہے, کیونکہ ایسی کوئی حدیث یا ایسی کوئی دلیل ہم کو کتاب و سنت میں نہیں ملتی کہ جہاں اللہ یا اس کے رسول نے بیان کیا ہو کہ کوئی شخص اگر وتر کی نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز عشاء قبول نہیں ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. جی آمین, جزاک اللہ خیر. تو اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ دیکھیے اس کے بعد والی حدیث, اگر کوئی سوال آپ میں سے کسی کا نہیں ہے تو اس کے بعد والی حدیث پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے,
मैंने जो आप पहले की के बारे में आपका आपकी नहीं आवाज सुन रहे, तो आपकी मैं आवाज बता दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ तरीके से, आवाज ब्रेक हो गई है बीच बीच में। आप एक काम कीजिए, मैसेज लिख के भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह देख के उसका जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके बाद वाली हदीस पढ़ते हैं पहले। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत तल्क बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है, कहते क़ाल समीअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वित्रान फी लैलतिन, रवाहु अहमद व सलासतु व सहहु इब्न हिब्बान ने इस हदीस को सही करार दिया है। हदीस है जो मैंने अभी आपके सामने कहा कि एक रात के अंदर 2 वित्र की नमाज को जमा नहीं किया जाएगा। कोई चाहे कि मैंने रात के अव्वल हिस्से में वित्र पढ़ ली है और रात के आखिर में एक और वित्र पढ़ लूं, तो ये नहीं है, अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया है। तो देखिए हदीस क्या है, तल्क बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना, ला वित्राने, ला नहीं, वित्राने 2 वित्र है, फी लैलतिन एक रात में, यानी एक रात के अंदर 2 वित्र की नमाज नहीं है। एक रात में एक ही वित्र है, 2 मर्तबा वित्र की नमाज नहीं है। ठीक है, इस हदीस से मालूम हुआ कि एक रात में 2 बार वित्र नहीं पढ़ने 2 बार वित्र नहीं पढ़ना चाहिए। बाज हज़रात का ये कहना है कि अगर अव्वल रात में वित्र पढ़े हो, फिर रात का आखिरी हिस्से में कोई बेदाग हो, तो पहले एक रात पढ़कर जुफ्त 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 कर ले, उसको जोड़ा बना ले। ठीक है, फिर नफिल पढ़कर आखिर में वित्र पढ़ ले। तो जैसे मैंने आपको कहा, इससे पहले वाली हदीस में आपके सामने बयान किया कि ये एक कौल है, लोगों ने इस चीज को बयान किया है, अलबत्ता इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। तो ज्यादा मुनासिब बात यह है कि अगर कोई शख्स उठ जाता है रात के आखिरी हिस्से में और वो ईशा के बाद वित्र पढ़ चुका है, तो उसके लिए ज्यादा मुनासिब बात यह है कि वो जितनी चाहे नवाफिल अदा कर ले और उसके बाद कोई वित्र ना पढ़े, सीधा फजर की नमाज पढ़े। तो सही सही कौल यही है। तो ये अमल इस हदीस के खिलाफ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक ही वित्र है, एक रात में एक ही वित्र है, 2 वित्र एक रात में नहीं है। तो मालूम पड़ रहा है कि ये अमल, ये कहना कि एक रकात आपने अगर ईशा में पढ़ ली है या 3 रकात आपने ईशा की नमाज के बाद पढ़ ली है, अब कोई रात के आखिरी हिस्से में उठे और वो क्या करे, वो रात के आखिरी हिस्से में उठ के नमाज पढ़ना चाह रहा है, तो उसको एक रकात पढ़ना पड़ेगा, फिर उस वित्र को जुफ्त बनाएगा, फिर उसको, तो ये उलमा का कौल है, लेकिन इसके सिलसिले में कोई दलील हमें नहीं मिलती। अलबत्ता जो नफिल पढ़ने के सिलसिले में हमें दलील मिलती है, तो सही मुस्लिम की हदीस मैंने आपके सामने रखा। इसी तरीके से बात दूसरी चीजें हमें मिलती है जो इस बात के ऊपर दलालत करती है कि अगर वित्र की नमाज हमने पढ़ लिया है, उसके बाद भी अगर रात में कभी हम उठते हैं, नींद खुल जाती है या उठते हैं हम और नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन वित्र की नमाज फिर से नहीं पढ़ी जाएगी, वित्र की नमाज फिर से नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये अमल इस हदीस के ये अमल मजीद ये भी बात मालूम पड़ती है कि अल्लाह के नबी ने इसकी मुमानियत को बयान कर दिया कि 2 वित्र एक रात में ना पढ़ी जाए, बल्कि एक ही वित्र पढ़ी जाए। ठीक है, बात समझ में आई? जी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए सवाल जो आया है, काम की वजह से आपकी बात का बीच का हिस्सा सुन नहीं क्लियर। अच्छा, कौन सी हदीस नहीं सुन पाए आप बीच में? आप बता दीजिए तो मैं इंशाल्लाह उसको फिर से पढ़ दूंगा, कोई मसला नहीं। देखिए इल्म सीखने की अगर जुस्तजू है हमें, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कौन सी बात नहीं सुन पाए वित्र के सिलसिले में? देखिए वित्र के सिलसिले में नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि वित्र के खड़े होने के बारे में, कज़ा कज़ा करने के बारे में। अच्छा, देखिए वित्र के कज़ा करने के सिलसिले में अभी मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ाई, अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र की नमाज रात के हर हिस्से में पढ़ी है, अव्वल में भी पढ़ी है, आखिर में भी पढ़ी है, बीच में भी पढ़ी है, और उन यानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किसी भी हिस्से में वित्र पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ठीक है, तो मालूम पड़ रहा है कि कज़ा की कोई है, कज़ा के सिलसिले में हमें कोई हदीस नहीं मिलती है। अलबत्ता अगर किसी की वित्र छूट गई है और वो फजर की नमाज से पहले
یا سنتوں سے پہلے بھی اذان سے پہلے تک وہ وطر اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے جائز اور درست ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں اس کے بعد والی حدیث، ٹائم صرف 4 منٹ باقی ہے، یہ حدیث پڑھ لیں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ لوگوں کو چھٹی دے دیں گے انشاءاللہ. دیکھیے حدیث نمبر 356 وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی. یوتر بسبح اسم ربک الاعلی، بی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 7. تو آیت کریمہ سبح اسم ربک الاعلی سے سٹارٹ ہو گئی. تو کہتے ہیں وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. رواہ احمد و ابو داؤد، ابو داؤد اور مسند احمد دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. والنسائی وزادہ ولا يسلم الا فی آخرہن، الا فی آخرہن، یہ اضافہ ہے سنن نسائی کے اندر. پہلے حدیث سنیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر میں بالترتیب، 3 رکعت وتر میں بالترتیب، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، یعنی سورۃ الاعلی پڑھتے مکمل. دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے. وتر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میں پڑھتے، اور قل ھو اللہ احد سورۃ الاخلاص تیسری رکعت میں پڑھتے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملے کو انجام دیں. البتہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے سبح اسم ربک الاعلی یا یہ صورت یاد نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت یاد ہے اور وہ کوئی دوسرا پڑھتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، نماز اس کی درست ہوگی. ٹھیک ہے. سنن نسائی کی جو حدیث ہے اس میں اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتنے اضافے کے ساتھ امام نسائی نے نقل کیا ہے کہ سلام آخری رکعت ہی میں پھیرتے، سلام آخری رکعت ہی میں پھیرتے، یعنی جب 3 رکعت ایک ساتھ پڑھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ڈائریکٹلی لاسٹ رکعت میں سلام پھیرتے، یعنی بیچ میں تشہد نہیں کرتے. آخری رکعت میں سلام پھیرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی تشہد کے ساتھ نماز پڑھتے، جیسے کہ اس سے اوپر کی حدیث گزر چکی ہے. اسی طریقے سے امام ابو داؤد اور ترمذی کے اندر اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کل سورۃ فی رکعۃ وفی الآخرۃ قل ھو اللہ احد ومعوذتین. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اسی طرح نقل کیا انہوں نے بھی جو آپ کے سامنے اوپر حدیث گئی، اور کہتی ہے کہ ہر رکعت میں ایک سورت تلاوت فرماتے تھے اور آخری رکعت میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے، یعنی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں ایک ساتھ پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو نقل کیا ہے. یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. البتہ اس کے باوجود اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں بالترتیب ہے، تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ سنت سبح اسم ربک الاعلی پہلی میں، قل یا ایھا الکافرون دوسری میں، اور قل ھو اللہ احد تیسری میں پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ ٹائم ختم ہونے پہ بالکل کچھ سیکنڈز باقی ہے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر سوال ہے تو میں پھر سے سٹارٹ کر دوں گا انشاءاللہ. ایک سوال آیا ہے، ٹائم ختم ہونے پہ میں پھر سے سٹارٹ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. اگر دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کر سلام پھینک دے تو جی ثابت ہے. اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے سلام پھینک دیتا ہے پھر تیسری رکعت الگ سے پڑھتا ہے، یہ بھی ثابت ہے. اور کنٹینیو 2 تشہد کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یعنی دوسری رکعت میں آپ تشہد پڑھے اور تیسری رکعت میں پھر تشہد پڑھے اور پھر سلام